کہ میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے استعماری طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی آج تک، بلکہ میں کہوں گا کہ تعلیم کو جو پہلے لائے ہیں تو شاید اس وجہ سے کہ تعلیم ایک بنیادی چیز ہے جو بچے کو پہلے دن سے دی جاتی ہے، اور خطرناکی کے اعتبار سے میڈیا تعلیم سے بھی بڑا ہتھیار ہے ان کا، کہ تعلیم کے ذریعے جو مسلمانوں کو اپنا ہمذہن بنایا جاتا ہے، تو اس سے بھی پہلے میڈیا کے ذریعے ہی اس تعلیم کی طرف، گمراہ کن تعلیم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی میڈیا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذریعے ہر شعبے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب کل کے سبق میں آپ لوگوں نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی میڈیا اور یہودی میڈیا دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور ہمارے ممالک کے تقریباً تمام چینل خبریں ان سے لیتے ہیں، اور وہ جس رنگ میں، جس انداز سے خبر دیں، ظاہر ہے ہمیں وہ خبر لینی ہے، اور اسی انداز سے اس کو آگے نشر کیا جاتا ہے۔ تو امریکہ کے میڈیا کو بھی یہودیوں نے خریدا ہوا ہے۔ امریکی نشریاتی خبر رساں اداروں کے مالکوں نے کچھ خاص پالیسیاں طے کی ہوئی ہیں کہ دنیا میں جو بھی واقعہ رونما ہو اس کو ان پالیسیوں کے سامنے رکھتے ہوئے، ان پالیسیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس میڈیا کو اس خبر کو پیش کیا جانا ہے، اس واقعے کو دنیا کے سامنے ان پالیسیوں کے مطابق ہی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، بھلے رائے عامہ ان کے حق میں ہو یا مخالف ہو۔ ان میں تین باتیں بطور خاص سمجھنے کی ہیں، یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر ایک تو مسیحی اور یہودی اتحاد پر زد نہ پڑے، اس خبر سے ان پہ زد نہ پڑے۔ نمبر دو، امریکی سیاست کی باعظمت ترجمانی ہو، اور نمبر تین، سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کی ہمیشہ وکالت ہو، اس کی حمایت کی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسلام کے خلاف ایک دن نہیں کھڑا ہوا، اس کو یہودی میڈیا نے تدریجاً استعمال کیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ ہوا تو اب یہ بات تو، یہ حقیقت تو دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا، اور کون لوگ تھے، اور عزائم کیا تھے، مقاصد کیا تھے، سب باتیں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن اس واقعے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، عالم اسلام کے خلاف اسے استعمال کیا گیا، اور مسلمانوں کو بغیر کسی ثبوت کے دہشت گرد بنا دیا گیا، اور لوگوں کا ذہن
طالبان اور القاعدہ کے خلاف بنا دیا گیا، اور دیکھتے دیکھتے لوگ بغیر کسی ثبوت کے طالبان اور امریکہ کے خلاف ہو گئے، طالبان اور القاعدہ کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ اب میڈیا کی اس اجارہ داری کا اندازہ لگائیں، میڈیا پہ یہودیوں کی اجارہ داری کا، اس بات سے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے اندر 50 لاکھ یہودی ظلماً قتل ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں، پوری دنیا میں یہودی سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے، اپنی مظلومیت وہ کا ڈنڈورا دنیا میں پیٹتا ہے۔ اب کہنا یہ ہے کہ جرمنی میں 50 لاکھ یہودی مارے گئے، اس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کی تردید کی کوئی تحقیقی رپورٹ یہودی میڈیا پہ نہیں آنے دیتے۔ کچھ ویب سائٹس نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنا چاہا تو انہیں بند کر دیا گیا، اس لیے کہ ہے ہی جھوٹ۔ جرمنی میں اتنے یہودی تو آباد ہی نہیں تھے جو رپورٹ میں کہا گیا کہ جتنے مار دیے گئے۔ فلسطین کے اندر 60 یہودی ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوئے، تو ایک ہفتے کے اندر اندر عالمی ذرائع ابلاغ نے آسمان سر پہ اٹھا لیے۔ لیکن انہی عالمی ذرائع ابلاغ نے اقوام متحدہ کی طرف سے جب عراق کو خوراک اور ادویات کی فراہمی پر پابندی لگائی اور اس کی وجہ سے سسک کر 60 لاکھ عراقی بچے مرے، تو اس میڈیا نے کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اب میڈیا پہ ان کے قبضے کے بعد ان کے لیے یہ بات بھی آسان ہو گئی کہ وہ مسلم ممالک میں اپنی من پسند قیادتوں کو کسی مملکت پر مسلط کر سکیں، میڈیا کے ذریعے جس کو چاہیں قائد بنائیں، جس کو چاہیں بدنام کر کے سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیں، یہ ان کی مٹھی میں ہے۔ چنانچہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جس وقت ایم ایم اے بنی اور ایم ایم اے کی حکومت بن رہی تھی لیکن بننے نہیں دی جا رہی تھی، ان کو کسی سے اتحاد نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور حالات بڑے کشیدہ تھے، لوگ مولویوں کو گالیاں دے رہے تھے، مولوی کسی کے ساتھ مل کے نہیں کام کرتے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کراچی تشریف لائے، بندر کے مدرسے میں انہوں نے بیان فرمایا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہیں سکرین کے سامنے کچھ نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ ہے، تمہیں تو صرف وہی نظر آتا ہے جو سکرین کے اس طرف ہے، سکرین کے دوسری طرف کیا ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اب ہمارا کہ سکرین کے پیچھے ایسی طاقتیں ہیں جو علماء کا کسی سے اتحاد نہیں ہونے دے رہی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی ایسے ویسے ہیں، حالانکہ پیچھے وہ طاقتیں ہوتی ہیں
لیکن میڈیا میں وہ چیزیں نظر نہیں آنے دی جاتی. میڈیا صرف وہی دکھاتا ہے جو دکھانا اس کے لیے مفید ہوتا ہے. یعنی جو یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے جو چیزیں مفید ہوتی ہیں وہ وہی دکھاتا ہے. اب مثال کے طور پہ ترکی میں کمال اتا ترک جیسے جیلی قائد کو میڈیا کے ذریعے ایسی پذیرائی دلوائی گئی کہ یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے رسالے الہلال میں مغربی میڈیا سے متاثر ہو کے ان کی تعریف کی. وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس معلومات کا جو ذریعہ تھا وہ صرف اور صرف مغربی میڈیا تھا، غیر ملکی میڈیا تھا. لبنان میں شیعہ لیڈر حسن نصر اللہ، اسے مغربی میڈیا نے پوری دنیا میں عرب مسلمانوں کا لیڈر مشہور کیا، حالانکہ اہل سنت لبنان کے اس سے سخت نفرت کرتے تھے. اور وجہ یہ ہے کہ اس نے اور ان حزب اللہ والوں نے سنیوں پہ بے انتہا مظالم ڈھائے تھے. پاکستان میں دیکھ لیں، میڈیا ہے راتوں رات طاہر القادری کو آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے اور راتوں رات ہی وہاں سے گرا دیتا ہے. اور اسی طرح کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے تو اس کے جو ہے وہ تقریریں کنٹینروں پہ اس انداز سے دکھائی جاتی ہیں کہ دنیا اس کے ساتھ لگ جاتی ہے اور پھر اسے پوری سپورٹ کر کے تو اسے آگے پہنچا دیا جاتا ہے جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاں میڈیا کے ذریعے یہ کام کیے جاتے ہیں. باقی یہاں ایک گھناؤنا استعمال بھی میڈیا کا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ مثال کے طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، اور دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنانے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا احترام دلوں سے نکالنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ جو گندا استعمال ہے میڈیا کا آزادی اظہار رائے کے نام پہ، توہین رسالت کا، باقاعدہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں لبرل لوگ پیدا کرنے کے لیے، آزاد خیال لوگ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے رہتے ہیں. چنانچہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ مغرب تو عالم اسلام میں اپنے استعماری، مشنری اور عالمگیریت کے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مسلمانوں کی گہری خوابیدگی چاہتا ہے، لیکن پھر وہ بار بار نفرت کی چنگاریاں سلگا کر عالم اسلام میں ہلچل کیوں پیدا کر دے؟ طاغوتی طاقتیں عالم اسلام کے ہر شہر، قصبے اور دیہات میں کام کر کے بے شمار افراد کو مرتد بنا رہے ہیں. ان کا میڈیا اس ثقافت کو فروغ دے رہا ہے
جب مادر پدر آزاد ہے اور مسلم ممالک میں سے روز بروز نہ صرف مقبولیت حاصل ہو رہی ہے بلکہ اسلامی ممالک کا میڈیا بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، جغرافیائی لحاظ سے اسلامی ممالک کی سرحدوں کا تقدس مجروح ہوتا رہتا ہے، تو اب اس صورتحال میں اس قسم کی حرکتیں کر کے، یعنی خاکے شائع کر کے اسلامی دنیا کو افروختہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بظاہر تو یہ صورتحال ان کے مقاصد کے خلاف ہے اور ان کے منصوبوں میں پانی پھیرنے والی ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم ڈنمارک کے اخبار لینڈز پوسٹن کے ایڈیٹر فلیمنگ روز کی اس تحریر پہ ڈالتے ہیں، جس میں اس نے اس ناپاک فعل کی توجیحات پیش کی ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور بلکہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اس بارے میں کس حد تک وہ غیر حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، کارٹون کی اشاعت کی اجازت دینے میں میرے پیش نظر اسلامی موضوعات پر اظہار خیال سے روکنے کا خوف تھا، روکنے والا خوف، جو یورپ میں کئی مواقع پر سیلف سینسر کا سبب بن چکا ہے۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یورپ والوں کو اس صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اعتدال پسند مسلمانوں کو اکسانا چاہیے، تو اس پر کھل کر اظہار خیال۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مغربی میڈیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موضوعات میں ادب و احترام کی لازمی حیثیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اسے ایک خوف کے تحت رواج پانے والے سیلف سنسر کا نام دیتا ہے، اور اس طرز کو تبدیل کرنے اور اس سے ترک کرنے کا داعی ہے۔ گویا مغربی میڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف دریدہ دہنی کی فضا اتنی عام ہو جائے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ سکے، کسی پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، اور یہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ بے ادبی گستاخی کے جراثیم مسلمانوں میں منتقل کر دیے جائیں، تاکہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہوں، ان کے اندر عمل والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ مقصد ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ہم آپ کو، یعنی یورپی مسلمانوں کو، طنز و استہزاء کی اس روایت میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، کوئی غیر نہیں، یعنی گویا مسلمانوں کو توہین رسالت کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ اخبار، وہ چینلز ایسے لوگوں کو متعارف کراتے ہیں کہ جو نام کے تو مسلمان ہوں لیکن عقائد و نظریات ان کے مکمل کافرانہ ہو، جیسا کہ سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، اور اب وہاں جانے والی ملالہ ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو متعارف کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو مسلمان ہے نا، یہ بھی تو دیکھو سب باتیں کرتے کراتے ہیں۔
بہرحال وہ اس بات کے مسلمانوں سے خواستگار ہیں کہ تم اپنے نبی کے بارے میں وہی رویہ رکھو جو ہم لوگ رکھ رہے ہیں. بہرحال اب وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ڈینش کارٹونسٹوں کی ایسوسی ایشن کو دعوت دی کہ وہ اپنے تصورات کے مطابق حضرت محمد کی تصویر کشی کریں، اور خود دوسری جگہ لکھتا ہے کہ ہم ایسا مواد بلکہ جارحانہ مواد شائع کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس پر قطعاً معذرت خواہ نہیں. اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ سرد جنگ کا یہ سبق ہے کہ اگر آپ ایک بار مطلق العنانیت پر مبنی جذبات سے دب جائیں تو مطالبات بڑھتے جائیں گے. مغرب کو سرد جنگ میں غلبہ اس لیے حاصل ہوا کہ ہم اپنی بنیادی اقدار پر قائم رہے اور ہم نے مطلق العنان جابروں کو خوش کرنا گوارا نہ کیا. اب میں تھوڑا سا اختصار سے کام لیتا ہوں. کہ یہ صورتحال دنیا میں پیدا کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ سب میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے. اور سارے مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں المناک مظاہرے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا چاہتے نہیں تھے، اور کہتا ہے کہ ہمارے اخبار کو 104 دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، 10 افراد حراست میں ہیں، کارٹونسٹ قتل کی دھمکیاں ملنے کے باعث روپوش ہیں، جیلنڈز پوسٹن کے ہیڈ کوارٹر کو کئی بار بم دھماکوں کی دھمکیوں کی وجہ سے خالی کروانا پڑا ہے. یہ وہ فضا نہیں ہے جس میں سنسرشپ کو نرم کیا جائے. تو یہ اس کے آخری بیان ہے، مطلب بعد کے بیان ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ وجہ اس کی کیا ہے. وہ جس راستے سے مسلمانوں کو لبرل بنانا چاہتے ہیں، یہ راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لبرل بنائے جانے کا. وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز میں سمجھوتا اور کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو صرف ایک مسئلہ ہے ناموس رسالت کا اور ایک مسئلہ ہے ناموس قرآن کا. مسلمان ان دو باتوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں، بڑا گیا سے گیا مسلمان ہو، گیا گزرا مسلمان، اور اس کے سامنے قرآن پاک گر جائے تو وہ فوراً اٹھائے گا، چومے گا اور اس کو اپنے ماتھے پہ لگائے گا، سر پہ رکھے گا. اور اگر کوئی اس کے سامنے جان بوجھ کے خدا نہ کرے قرآن پاک کو گرا دے تو وہ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے. اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ گستاخی کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے تو پھر تو کوئی گیا گزرا مسلمان بھی اسے کبھی معاف نہیں کرے. اور یہی ماجرا، یہی معاملہ
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی توہین ہو اور مسلمان دیکھ رہا اور برداشت کر جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بڑا گیا گزرا مسلمان بھی ہوگا تو وہ اس بات کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ جو روح محمد ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اسے کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے نکال دیں۔ آگے چلتے ہیں کہ تیسرا ان کا ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے نالج، معلومات کے ذرائع، الاعلام عربی میں کہہ لیں۔ مغرب نے دنیا کو درکار معلومات کے راستوں پہ اس طرح تسلط حاصل کر لیا ہے، ہر خبر، ہر قابل دریافت چیز ان کے سانچے میں ڈھل کر ان کے مقاصد کے مطابق آگے پہنچتی ہے۔ کسی بھی موضوع پہ تلاش کیے جانے والا مواد ہمیں نیٹ پہ، ویب سائٹس پہ عموماً مغربی مصنفین، مغربی کتب خانوں، مغربی انسائکلوپیڈیاز اور ان کی ویب سائٹوں سے ملتا ہے۔ اس مواد میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن مادیت ہی میں اٹکا رہے اور کسی بھی طرح روحانیت، مذہب اور خالق کی طرف نہ مائل ہو۔ آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، یہ ہزاروں کروڑوں لوگوں تک یہ میڈیا پہنچتا ہے اور انہیں معلومات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس خاص انداز سے ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ویب سائٹس پہ اور میڈیا پہ نئی کتابیں، نئے تحقیقی مقالات، نئے انسائکلوپیڈیاز وہ نشر ہو رہے ہیں اور وہ پچھلی کتابوں سے ہی چربا کیے گئے ہیں اور آگے پہنچائے گئے ہیں، لیکن ان میں جو بات خطرناکی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معلومات ہیں یہ ان کی طرف سے مرتب کی گئی ہیں جس میں خدا پرستی اور الہیت اور خدا خوفی کے عناصر کو نکال کے ان کی جگہ مادہ پرستی کو دی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ہر معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو جو معلومات آپ کو گوگل وغیرہ سے حاصل ہوتی ہیں، یہ معلومات مرتب کس نے کی ہے اور کون لوگ ان کی ترتیب وغیرہ کی نگرانی کر رہے ہیں، تو آپ وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ذرائع معلومات، نالج کے ذرائع وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو یہاں تک ہی آج بات ہو سکی۔ انشاءاللہ آگے میدان سیاست اور بقیہ جو ذرائع اسباب ہیں انہیں اللہ نے چاہا تو پھر کل کے سبق میں حل کریں گے۔ هذا هو المرام ابھی هذا القدر نتفلیوں للہ الحمد والآخر جزاکم اللہ۔